25 سالہ ماریا شادی کے بعد 2017 میں پاکستان سے نیو یارک آئی تھیں۔ پچھلے 2 دہائیوں سے امریکہ میں مقیم سسرال کا تعلق اپنے ہی گاؤں سے تھا۔ 1 ماہ تو سب نے بہت اچھا سلوک کیا، مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ نہ صرف شوہر بلکہ سسر نے بھی کئی مہینے تک مبینہ طور پر ماریا کا ریپ کیا۔ سسر پہلے مجھے بولتا تھا میرے ساتھ آ کر بیٹھو، پھر مجھے مالش کا بولنے لگا۔ میں سمجھی وہ مجھے بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا بولتے ہیں۔ پھر 2 مہینے بعد انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، میرا ریپ کیا۔ اس کے بعد جب بھی ان کا دل چاہتا وہ میرا ریپ کرتے۔ میں بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے لاتوں اور بیلٹ سے مارتا تھا۔ میرا شوہر شرابی تھا، دوسری لڑکیوں کو گھر لاتا تھا۔ میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے سکوں۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سخی کے مطابق امریکہ آنے والی ہر 5 میں سے 2 جنوبی ایشیائی خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں، جبکہ 2015 کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں بھارتی اور پاکستانی گھرانوں میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہاں نیو یارک میں سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جہاں پر خاندان کی عزت یا پھر سماجی اور روایتی رکاوٹوں کی وجہ سے خواتین مدد لینے سے گھبراتی ہیں۔ ان خواتین میں روبینہ بھی شامل ہیں، جو پاکستان میں اپنی 4 سالہ بیٹی چھوڑ کر یہاں امریکہ آئی ہیں تاکہ بیٹی کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ 16 برس میں نکاح ہوا، 18 کی تھی جب شوہر انہیں امریکہ لے آئے۔ شوہر کا خاندان لاہور سے ہے، مگر ان کی پیدائش و پرورش امریکہ میں ہی ہوئی۔ شوہر کسی اور کو پسند کرتا تھا، گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروائی اور مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ شوہر مجھے پوچھتا نہیں تھا۔ میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، انہوں نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے باہر جانے پر پابندی تھی، گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ میں ایسی گھٹن میں رہ کر جیسے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ روبینہ اب اس اکنا شیلٹر ہوم میں رہتی ہیں۔ اکنا یا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ روبینہ کا مشن ہے کہ یہاں آنے والی گھریلو تشدد کی متاثرہ خواتین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد کریں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔